نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی معزز و محتشم میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ آج ہمارے درس قرآن و سنت کا موضوع ہے استنجا کا طریقہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، مجھے حق سچ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق۔ آپ عوام میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ استنجا کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے، اگر نام بھی بتانا آئے گا غلط ہی بتایا جائے گا اصلاح۔ لیکن احباب کے اندر ہے استنجا کا طریقہ بتانے والا۔ استنجا طہارت کا بنیادی رکن ہے، کوئی بندہ بتا رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا، میرا یہی گمان ہے ویسے ہے جی۔ جی ماشاء اللہ بالکل درست فرمایا انہوں نے، لیکن اس کے علاوہ بھی آداب ہیں۔ آپ تو سبھی کو آتا ہوگا، میرا یہی حسن ظن ہے، مگر آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بھی ہے کہ جس کو استنجے کے بعد نے استنجا بولا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، بعد نے زیر بولا ہے، استنجا ہو یا استنجا ہو۔ یہ باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو لغت کے اعتبار سے پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح میں مٹی کا لفظ بولتا ہوں تو عربی لغت کے اندر یہ مٹی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، لیکن اکثر لوگ مٹی بولتے ہیں اس کو، غلط العام جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو بات کرنے لگا ہوں کہ المیہ ہمارا یہ ہوتا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو سبھی کو آتا ہے الحمدللہ، یہی میرا گمان ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر جس کو استنجے کے مسائل کو نہیں نہ پتا، جس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، وہ بھی بہت بڑا مفتی بنا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں پر فتوے جھاڑ رہا ہوتا ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کسی پر جہالت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کسی پر کوئی فتویٰ لگا رہا ہے، اور کوئی اور نہیں ملتا تو امام مل جاتا ہے۔ امام کا تو والی بارہ کوئی نہیں ہوتا، وہ امام کو آگے تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی والے سے کوئی نہ کوئی دکھ نہیں رکھتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بنیادی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی بات کا ہمیں علم ہے اس زور پر اگلے بندے کی تحقیر کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک آدھ بات کوئی جو ہے کمپلیکیٹڈ سی کہیں سے یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو ہر بندے کو پریشان کرتے نظر آتے ہیں، ان سے وہ سوال کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا عالم اور بڑا فقیہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ اگر اس نظریے سے، اس سوچ سے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو علم بھی اس کے لیے باعث نجات نہیں ہے بلکہ باعث وبال ہے، اس کے لیے وہ جہنم میں لے جانے والا سبب ہے۔ علم ہو، آپ کو کسی بات کا پتہ ہو، امام سے غلطی ہو جائے، کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے، تو اس قسط نفس کا خیال رکھتے ہوئے بعد میں اس کو تنہائی میں وہ بات بیان کر دیں یا سمجھا دیں۔ یہی طریقہ ہمیں حق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اور یہی طریقہ صحاب سے ملتا ہے، یہی طریقہ ہمیں امام حسن و حسین سے ملتا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا یا میں نے بھی بتایا ہوگا کہ حضرت امام حسن و حسین جو ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائے، ایک بابا ایک بزرگ وضو کر رہا تھا، اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، غلط وضو کر رہا تھا، تو حسنین پاک نے یہ نہیں کہا کہ بابا تین ساری عمر ہو گئی، تین وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا، کوئی عقل نو ہاتھ مارنا۔ انہوں نے کہا کہ بابا جان
میں حسن اور حسین وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کا طریقہ دیکھیں اور ہمارے وضو کے طریقے کے اندر کمی کوتاہی ہے ہماری اصلاح فرما دیں، یا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ہم دونوں میں سے دیکھیں کون وضو صحیح کرتا ہے۔ یعنی بات سمجھانے کا، اصلاح کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اصلاح کے پہلو سے نہیں ہم بات کر رہے ہوتے، ہم تو اگلے بندے کی عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر کچھ نہیں ملے گا، اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں بلکہ سخت ناراض ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو جب آپ طہارت کی غرض سے استنجا کی خاطر واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے لگیں تو آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے سر پر کپڑا ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں۔ پھر آپ اپنا بایاں پاؤں واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر رکھیں۔ پھر جب تک آپ بالکل قریب بیٹھنے کے نہ ہوں اپنے جسم کو ننگا نہ کریں۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو بائیں پاؤں، بائیں ٹانگ پر وزن ڈالیں، تھوڑا سا بائیں طرف جھکاؤ رکھیں، بائیں طرف اس کو دباؤ ڈال کے رکھیں۔ اس کا فقہا نے یہ لکھا ہے کہ میڈیکلی بھی جب آپ بائیں ٹانگ بائیں پاؤں پر وزن ڈالتے ہیں تو آپ کی جو مقد ہے، بڑی آنت جو ہے، اس کا منہ کھل جاتا ہے اور آپ کا جو مثانہ ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، پخانے کے اخراج کے اندر، غلاظت کے اخراج کے اندر آسانی بنا۔ پھر بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف یا جو غلاظت باہر آتی ہے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ زیادہ دیر واش روم میں نہ بیٹھے رہیں، زیادہ دیر بیٹھنے سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوران واش روم، دوران استنجا اگر اذان ہونا شروع ہو جائے تو اذان کا جواب نہ دیں، کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب نہ دیں۔ چھینک آ جائے تو جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی زبان سے ادا نہ کریں، کسی قسم کی بھی بات نہ کریں۔ پہلے دور میں لوگ جو ہیں وہ مٹی کے ڈھیلوں کا بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور پتھر کا بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اگر باہر کہیں آپ پخانہ کرتے ہیں، رفع حاجت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ خیال کر لینا ہے کہ آپ نے خشک گوبر سے یا کسی جانور کی غلاظت سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، کسی کھانے والی چیز سے، کوئی آپ کو کھانے والا کوئی بریڈ کا ٹکڑا مل گیا ہے، روٹی کا مل گیا ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو گوبر ہے یا یہ جو ہڈیاں ہیں یہ شیاطین کی خوراک ہے، تو شیاطین کی خوراک کو ناپاک نہ کریں، یعنی اس کو استعمال نہ کریں۔ اس طرح کرنے سے جو ہے بعض اوقات شیاطین آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر باہر آپ کو کہیں پکانے کی حاجت ہوئی ہے تو سایہ دار درخت کے نیچے پخانا پیشاب نہ کریں۔ جو چلتی گزرگاہ ہے رستے کے اوپر پکانا یا پیشاب نہ کریں۔ جو کوئی سوراخ کسی چیز کا آپ کو نظر آ گیا اس سوراخ کے اندر جو پخانا ہے یا پیشاب ہے اس کو نہ کریں۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو شیاطین کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر آپ نے مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کرنا ہے یا پتھر کا استعمال کرنا ہے، ایک سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 کا حکم ارشاد فرمایا کہ 3 مٹی کے ڈھیلوں سے، 3 مختلف مٹی کے ڈھیلوں سے پخانے والی پیشاب والی جگہ کی صفائی کریں۔ ٹیشو سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو ٹیشو سے بھی آپ کم از کم 3 دفعہ صفائی کا اہتمام کریں۔ فارن کنٹریز کے اندر بعض جگہوں پر پانی میسر نہیں ہوتا واش روم کے اندر، تو اس کا بھی بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ آپ واش روم جانے سے پہلے کوئی 3-4 جو ہیں
وہ ٹیشو کے پیپرز جو ہیں ان کو پانی سے بھگو کر اپنے پاس رکھ لیں. وہاں پہ واش روم میں اندر خشک جو ٹیشو پیپرز ہیں وہ تو کثرت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ خشک ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے پھر پانی والے جو ٹیشو پیپر ہیں ان کا استعمال کر کے اچھی طرح آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور فقہا نے اس کے اندر بھی مرد اور عورت کے استنجا کے اندر بھی فرق بیان کیا ہے کہ مرد کے لیے 2 طریقے ہیں, عورت کے لیے ایک طریقہ ہے. کہ اگر گرمیاں ہوں, اگر پخانے سے کوئی فارغ ہوا ہے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف صفائی کرے. کہ گرمیوں میں جو ہیں وہ ٹیسٹیکل جو ہیں ان کا جو حجم ہے وہ پھیل جاتا ہے, وہ لٹک جاتے ہیں. تو اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے تو ان پر غلاظت لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اوپر والی سطح سے اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف جو ہے وہ صفائی کریں, تاکہ جگہ اوپر نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے تو وہ ٹیسٹیکلز کو غلاظت لگنے کا اندیشہ ہے. تو اس طرح آپ پہلے اوپر سے نیچے کی طرف صفائی کریں, پھر نیچے سے اوپر کی طرف, اور آخری بار پھر اوپر سے نیچے کی طرف. یہ گرمیوں کے لیے. سردیوں کے لیے آپ نیچے سے اوپر کی طرف ڈائریکٹ جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. عورت کے لیے سب ایک ہی ہے. اور اگر پانی میسر نہ ہو تو ٹیشو پیپر سے, مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے بھی طہارت مکمل ہے. پانی کا استعمال کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے, لیکن پانی کا استعمال جو ہے افضل ہے. اگر اس کے بعد آپ پانی میسر ہے تو پانی کے استعمال سے اس کو صاف کریں, دوبارہ سے طہارت کریں. اب رہا مقد کا, پیشاب والی جگہ کا صاف کرنا. تو آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی کا استعمال کرنا ہے, آہستہ آہستہ پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے. اس انگلی کو, شہادت والی انگلی کو, اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں. یہ 3 انگلیاں آپ کے پاس پڑیں. فقہا نے کہا کہ اس انگلی کے استعمال سے مقد کی صفائی کریں. اگر یہ کم پڑتی ہے تو پھر ساتھ اس کو بھی ملا لیں, یہ بھی کم پڑتی ہے تو ساتھ اس کو بھی ملا لیں, تینوں کو ملا لیں. اور اس کا انداز یہ رکھیں, یہ اس کو تھوڑا سا ابھار کے رکھیں, اس کو تھوڑی پچھلی جانب, اس کو تھوڑا اس سے پچھلی جانب. یعنی بہتر یہ اس سے کریں. اگر یہ کم پڑ رہی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں, نہیں گزارا ہو رہا تو اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں. اور اچھی طرح آپ پخانے والی جگہ کو صاف کریں. جب آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اب غلاظت کا اندیشہ نہیں ہے, غلاظت ہے وہ دور ہو گئی ہے, اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے جب آپ پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں ایسے, وہ جگہ آپ کو ملائم ملائم پخانے کی وجہ سے لگتی ہے. جب وہ بالکل کھردری ہو جائے, ہاتھ سختی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو, تو سمجھ لیں یہ آپ کی طہارت جو ہے وہ ہو گئی ہے. اچھے طریقے سے پانی سے صاف کرنے کے بعد آپ پخانے والی جگہ سے, واش روم سے, وہ جو ٹوائلٹ ہے آپ کا, فلش ہے, اس سے اٹھ جائیں یا کموڈ جو ہے, اور پانی بہائیں اچھے انداز سے. جو فلش ہے یا کموڈ ہے اس کے اندر بلا ضرورت کھنگارنا, تھوکنا منع ہے. وہاں پہ تھوکنا پھینکیں, کھنگارنا پھینکیں. پھر جب آپ فارغ ہو گئے ہیں, ہاتھ وغیرہ دھو کے, اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھیں. 2 دعائیں اس کے حوالے سے ملتی ہیں. ایک جو ہے فقہا نے زیادہ صحیح کہا ہے اور ہے بھی وہ آسان ہے, وہ ہے غفرانک. لفظ ہے غفرانک کا, لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پھر کیا پڑھیں گے, غفرانک. اتنا کہہ دیا آپ بیت الخلاء سے, واش روم سے باہر آ سکتے ہیں. یہ آپ کا استنجا جو ہے یہ مکمل ہے. اس کے آداب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے استنجا کیا ہوا ہے, آپ نے وضو بھی کر لیا ہے, یا آپ نے ابھی استنجا ہی کیا ہے, دوبارہ ہوا کا اخراج ہوتا ہے, تو دوبارہ آپ کو استنجے کی ضرورت نہیں ہے. آپ باوضو ہیں تو وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے, ہوا کا اخراج ہوتا ہے, اس پر بھی آپ کو استنجے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ وضو جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ پانی بہاتے ہیں, استنجا کر رہے ہوتے ہیں, بعض فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے چھوٹے پیشاب والی جگہ کو دھوئیں, اس کے بعد جو ہے وہ بڑے پیشاب والی جگہ کو, پخانے والی جگہ کو, مقد کو دھوئیں. بعد میں لکھا ہے جو سی مرضی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو جی آپ کو سننے کے مسائل میں بیان کر چکا ہوں. اگر اس کے حوالے سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، سوال ہو، پوچھنا چاہ رہا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. امید ہے کہ سبھی کو سمجھ آ گئی ہے، کوئی سوال نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا